السلام علیکم جی. ابھی ایک میں نے ویڈیو کلپ دیکھا اور پوسٹ بھی کیا. اس میں مبشر لقمان صاحب اور حامد میر صاحب تھے. اور حامد میر صاحب نے اس سے لاکھ اختلاف سے، لیکن انہوں نے ایک بات کی تصحیح کرنے کی کوشش کی. وقت کم تھا. انہوں نے بتایا کہ یہ ویڈیو جو ہے جس کی ذکر ہو رہا ہے ان کے علم میں نہیں ہے، لیکن تاثر انہوں نے دیا کہ یہ کوئی مرد کا مرد اور عورت اور مرد کا کوئی اس طریقے کا نہیں ہے، بلکہ اس میں ڈیل کی بات ہے اور ان کو شاید مجبوراً بولنا پڑا. اب تکلیف کی بات یہ ہے کہ کتاب کا ذکر مسلسل چل رہا ہے کہ ایک خاتون کو پیسے دے کے اتنے تو تم دلیر ہو پی ٹی آئی والوں، اوپر سے لے کے نیچے تک، کہ تم اس عورت کا نام لے کر کے ریحام خان صاحبہ آپ نے یہ کتاب لکھی، کس نے کس کو کتنے پیسے دیے یہ تک تم بتا نہیں سکتے. اور جب وہ تمہیں ہرٹ کر رہی ہے تو تم مبشر لقمان جو کہ انتہائی متنازع ترین شخص ہے، وہ بتا رہا ہے کہ 2014 کے دھرنے میں ایک ویڈیو بنی اور پھر وہ شادی ہو گئی اور پھر وہ معاملہ دب گیا. اس طریقے کی بات کرتے ہیں، اس طریقے کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو افسوس کی بات ہے کہ جب تمہارے پلے کچھ نہیں تو تم کرتار کشی پہ اتر آئے. تمہیں اگر کتاب سے تکلیف ہے تو اس کی کسی بھی بات کو آپ جھوٹ ثابت کرو نا. بہت ساری باتیں سچ ثابت ہو گئیں، بہت ساری ہو جائیں گی، کیونکہ وہ تو ایک تاریخی کتاب ہے جس نے بتایا کہ پس پردہ کیا چل رہا تھا. ڈینائی کرو نا، جاؤ کورٹ میں، بڑے انگلینڈ کی کورٹوں کی جواب دیتے ہو. جہاں تک آڈیوز اور ویڈیوز کی بات رہی، سوشل میڈیا ٹاک شو پہ میں نے بہت دفعہ اگست، سپتمبر، اکتوبر میں متعدد بار بتایا، سب کھول کے دیکھ لیں، ریکارڈڈ پروگرام ہے. یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز کی بات ہوئی، ویڈیوز سے چند ایک ہوں گی. آڈیوز میں دو طرح کی ہیں، جیسے نعیم الحق صاحب کی ایک ہے، بات ریکارڈ ہو گئی، اور کچھ فون کالز ہیں. میں بھی کہنا چاہتا کہ کس طرح کی ہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ نکل کے کہیں محفوظ مقام پہ پہنچ گئی تھی. اب اس کی کاپیز ہیں کیا ہے، لیکن ایز اے گارنٹی گئی ہیں نہیں ایگزیکٹلی پتا. لیکن اس وقت میں یہ ہو رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، اور اس ملک کو بچاؤ. تو کسی کی کردار کشی مت کرو، یہ ایسی چیز نہیں ہے. افسوس اس بات سے ہوا کہ جب آپ کے پلے کچھ نہیں رہا تو آپ اس طریقے کی بات کر رہے ہو اور کسی کے اوپر کردار کشی کر رہے ہو. متعدد بار بتایا، لیکن افسوس اس بات سے ہے کہ کیا ایسی باتوں سے کچھ حاصل وصول ہوگا. میں ایک بات کرتا ہوں کہ جسٹس جاوید اقبال کی ایک ویڈیو سب نے دیکھی ہے کہ وہ نیب کورٹ کے دفتر میں بلا کے عورت کو بلیک میل کرتے ہیں، اور مظلوم جو سی ہے وہ عورت، وہ خود اپنی شکایت کس طریقے سے میڈیا پر آگے لگاتی ہے. بھلے سوشل میڈیا پر وہ ابھی بھی موجود ہے. نصر اللہ ملک صاحب نے آئی تھنک، میرا خیال ہے کہ انہوں نے انٹرویو لیا اس عورت کا، اور وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. تب وہ اپنی دہائی ڈالتی ہے، کہیں سے اس کو انصاف نہیں ملا. دنیا کے جس مرضی آپ اسکینڈینیویا کے لنڈن کے کورٹ میں چلے جائیں، یہ مور دین ریپ ہے. اور آپ جس طرح کی تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہائی کوالٹی ایچ ڈی میں اگر کوئی ویڈیو آئے گی تو اس کی کوئی ویلیو ہوگی. ایک نیب کورٹ کا سربراہ کس طریقے سے بلیک میلنگ کر رہا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اور کس طریقے سے ماضی کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کورٹس میں ثاقب نثار اپنے ججز ساتھیوں کے ساتھ جو انسان وہ کیا کچھ کرتا رہا ہے، کیسے کیسے سوال کرتا رہا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں جو ان سے نا تکلیف کی باعث بنی ہوئی ہیں. آج پاکستان جس حال میں نا وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے. آج اگر کوئی پیچھے ہٹ گیا ہے نا، تو مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی وہ پیچھے ہٹے ہیں یا کہ وقتی طور پر پیچھے ہٹے ہیں، یا واقعی میں ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا. ابھی وقت ثابت کرے گا. لیکن اگر ہو گئے ہیں تو بدماشیاں کا اس طور پہ ہوں گی، اس طریقے سے ہوں گی کہ کسی کی کردار کشی کرنا شروع کر دو. یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. حامد میر نے اس کلپ کے اندر بات کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ کسی عورت اور مرد کا یا مرد کا مرد کے ساتھ اسکینڈل نہیں ہے. یہی بتا سکتے تھے نا کہ وہ بزنس ڈیل کی بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ کر دو، یہ کر دو. یہ بات 100% درست ہے. یہ بھی سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ میڈیا میں ہو سکتا ہے کہ میرے سے پہلے بھی کچھ لوگ ہوں، لیکن بہت سارے لوگوں کے علم میں تھا. اس طریقے کی آڈیوز اور شاید چند ایک ویڈیوز ہوں، یہ 1000 کے قریب ہیں. کچھ اوپر ہو سکتی ہیں، کچھ تھوڑی نیچے ہو سکتی ہیں. اتنی بڑی تعداد میں، اور سب کے اندر اسی طریقے کی باتیں ہیں. میری معلومات میں ہے کہ اس طرح کی آئی تھیں. پھر اس کے بعد وہ سارا
جو کچھ بھی ہوا بتا دی تھی، وقت پہ بتائی تھی. اس وقت میں کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس طریقے کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا بات ہو رہی ہے، لیکن وقت پر بتائی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایسے معاملات چل رہے ہیں، اور بات کیا تھی کہ اس ملک کو ڈیفالٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو بچاؤ، اس لیے رابطے کیے گئے. اور پھر اس کے بعد وہ چلتے چلتے معاملات دسمبر پہ گئے، اور دسمبر میں آئی تھنک وہ گارنٹی آ گئی جس کی بات ہو رہی تھی. اور سوشل میڈیا ٹاک شو کو آپ بار بار دیکھ لیں، اس وقت کے پروگرامز نکال کے دیکھ لیں، سب سمجھ میں آ جائے گا، سب بتایا تھا. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوا کہ ایک جو عورت ہے اس نے سچ بولا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکا، لیکن وہ ایک شوق میں آئی، لیکن اس کے بعد پھر اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک عورت جو کہ اپنی پوری ایک حیثیت رکھتی ہے اور دونوں برابر کے ہیں، عورت کی رسپانسبلٹی مرد سے کم ہوتی ہے معاشرے میں اگر سمجھا جائے تو. لیکن اس کو جس طریقے سے استعمال کیا گیا تو اس میں بعد میں جو کچھ ریئیکٹ کیا، ایسا اگر کرنے لگیں تو معاشرے میں بڑی تبدیلی آ جائے گی، بہتری آ جائے گی. عورت اپنا مقام ایسے ہی بنائے گی. تو ریحام خان چپ تو نہیں ہوئی، بولتی رہی اور ٹکا کے بولتی رہی اور حق اور سچ کی بات کرتی رہی. تو کیا یہ اس کا گناہ ہے کہ آج پھر جو ان سے مبشر لقمان جیسا متنازع شخص اس کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ 2014 کے دھرنے میں میری معلومات میں آئی تھی کہ کوئی آڈیو بنی، کوئی ویڈیو بنی، اور پھر وہ شادی کی وجہ سے نہ آ سکی؟ یہ کیا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کتاب کا جواب نہیں ہے تمہارے پاس، کسی کے پاس نہیں. کوئی کتنا گر سکتا ہے وہ پوچھے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان سے اور اس کے حواریوں سے. بس یہ حد ہے. اگر انسان کی کوئی گرنے کی حد ہے نا تو وہ یہ ہے. افسوس ہوا مجھے.